बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। दोस्तों, इस तस्वीर में नज़र आने वाला ये बच्चा पैदा तो मिडिल क्लास फैमिली से हुआ, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये एक दिन बड़ा होकर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाएगा और पहले तमाम सियासी जमातों को नाको चने चबवाएगा और फिर पूरी कौम को भी टेंशन में डालेगा। दोस्तों, हमारे मुल्क के कप्तान इमरान खान जो कि 70 साल के हैं और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $50 मिलियन के मालिक हैं, जो कि इमरान खान अपनी जवानी में प्ले बॉय ज़िंदगी गुजारने में मशहूर थे और इनके ऐसे मुआशके हैं जो कि हर रोज़ ख़बरों की ज़ीनत बनते रहते हैं। इसके अलावा वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की वजह से भी मशहूर है और जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में जितनी लंबी स्ट्रगल इन्होंने की है और एक नई सियासी पार्टी को सिफर से शुरू करके जिस मुकाम पर उन्होंने पहुंचा दिया है, वो कोई और सियासतदान नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के कप्तान और क्रिकेट दुनिया के लेजेंड इमरान खान के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें कि आपका एक सब्सक्राइब क्लिक हमारी काफ़ी सारी हौसला अफजाई करता है और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फैक्ट नंबर 1, इमरान खान का पूरा नाम इमरान अहमद खान न्याज़ी है। ये 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुई है। इनके वालिदैन का नाम इकरामुल्लाह खान न्याज़ी और शौकत खानम है। इनकी 4 बड़ी बहनें हैं। इनके वालिद एक इंजीनियर थे और इनके दोनों वालिदैन का ताल्लुक़ एक पश्तून ख़ानदान से है जिसका नाम न्याज़ी है। इनके आबा व अजदाद शेर शाह सूरी की फ़ौज के जर्नैल भी थे। मैट्रिक तक तालीम इमरान खान ने लाहौर में की और उसके बाद उन्होंने आला तालीम के लिए लंदन के मशहूर रॉयल ग्रामर स्कूल वर्जेस्ट और कैपिटल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। नंबर 2, दौरे जवानी में इमरान खान एक मशहूर ज़माना एक प्ले बॉय थे और हॉलीवुड और बॉलीवुड की बहुत सी टॉप की अदाकाराओं को डेट भी करते रहे। वो अक्सर लंदन के नाइट क्लब में भी घूमते फिरते नज़र आए और मशहूर है कि अक्सर किसी न किसी लौंडी के साथ भी फिरते हैं। इनके शुरू के मशहूर तरीन वक्तों की मुआशकों में लातादाद ख़वातीन शामिल हैं। इस तरह की हरकतें करने वाले दूसरे मर्दों के बरअक्स अपने माजी के अफेयर को ना तो छुपाने की कोशिश की और ना कभी मुकरे हैं। इनमें से कुछ ख़वातीन इमरान खान से मिलने पाकिस्तान भी आईं और वो पाकिस्तान की टीम के साथ दूसरे मुल्कों में भी जाती रहीं। इनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टी इमरान खान के साथ कई साल बाकायदा इनके घर पर बग़ैर निकाह के रही। इमरान खान ने ना सिर्फ इनको मुसलमान किया बल्कि वो दोनों शादी भी करना चाहते थे, मगर किस्मत ने इनका साथ न दिया। ये खातून आज भी एक मुसलमान के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। आज इमरान खान से पूछा जाता है तो वो साफ अपने माजी की बुराइयों का इकरार करते नज़र आते हैं और कहते हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ख़ुद को कोई फ़रिश्ता समझता हूँ, बल्कि मैं एक बहुत गुनहगार इंसान हूँ। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हुए इमरान खान की बेनज़ीर भुट्टो से बेहतरीन दोस्ती भी थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों दोस्ती से बढ़कर ही थे, मगर ये बात तो ज़ाहिर है कि इमरान खान और बीबी के वालिदैन भी शुरू में इन दोनों की शादी कर देना चाहते थे। साल 1987 और 1993 के दौरान लंदन की एक अमीरजादी सीटा वाइट के साथ भी एक इंतहाई सीरियस और गर्मा गर्म अफेयर चलता रहा जो तकरीबन 6 साल तक चलता रहा, जो कि कहते हैं इमरान खान की इससे एक नाजायज़ बेटी भी पैदा हुई, यानी कि बग़ैर निकाह के बग़ैर शादी के औलाद। इस नौजवान लड़की का नाम टायरेन जेन है और आज ये तकरीबन 32 साल की है। सीता वाइट के मुताबिक इमरान खान ने कभी इस औलाद को कबूल नहीं किया क्योंकि उन्हें एक बेटे की ज़रूरत थी। 2004 में सीता वाइट की मौत के बाद ना सिर्फ पूरी दुनिया के सामने अपनी बेटी को कबूल किया बल्कि उन्होंने अपने ख़ानदान में भी जगह दी और आज ये लड़की इनकी पहली बीवी जमाइमा के साथ ही रहती है, जो कि दोस्तों
کیا آپ اس ایفیکٹ کو کیسے سمجھتے ہیں؟ کیونکہ یہ ساری باتیں ان کے مخالفین کرتے ہیں، جو ان کو سیاسی طور پر نہیں ہرا سکتے، وہ ان کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کے لیے یہ ایفیکٹ نکالتے رہتے ہیں، اور مجھے ایسا نہیں لگتا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ یس اور نو کومنٹ میں ضرور لکھیں۔ نمبر 4، 1995 میں عمران خان نے برطانیہ کی ایک نوجوان حسینہ جمیمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ شادی کی، جو کہ ان سے 22 سال چھوٹی تھی۔ جمائمہ عمران خان صاحب سے بہت پیار کرتی تھی اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جنونی عشق کرتے تھے۔ جمائمہ اور عمران خان صاحب کا رشتہ 9 سال چل سکا اور انہوں نے ہر اچھے اور برے وقت کا ساتھ بھی عمران خان کا دیا۔ عمران خان کے کہنے پر وہ مسلمان بھی ہوئیں اور ان کے 2 بیٹے بھی ہوئے، جن کا نام سلیمان خان اور قاسم خان ہے۔ عمران خان کی بیویاں اور گرل فرینڈز جتنی بھی تھیں، سب سے بہترین انسان ہونے کا ثبوت جمائمہ نے ہی ادا کیا۔ مگر جب عمران خان سیاست میں آئے تو ان کے دشمنوں نے ان کی بیوی پر بھی کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا، جس پر جمائمہ کا دل دکھا اور وہ پاکستان میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس لیے ان دونوں کی ازدواجی زندگی کا بیڑا غرق ہو گیا اور سال 2004 میں عمران خان نے ناچاہتے ہوئے بھی جمائمہ کو طلاق دے دی۔ عمران خان اور جمائمہ آج بھی اچھے دوست ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں۔ نمبر 5، سال 2015 میں عمران خان نے ایک خوبصورت اور پرکشش جرنلسٹ ریحام خان سے شادی کی، جو کہ ان سے عمر میں کافی چھوٹی تھی۔ ان کی یہ شادی صرف 8 مہینے چلی، کیونکہ چند دن بعد ہی عمران خان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ عورت نہ صرف پیسے کی بھوکی ہے، بلکہ وہ ایک مخصوص مخالف سیاسی پارٹی کا ایجنڈا لے کر آئی ہے۔ شادی کے بعد ریحام خان کی عمران خان اور دوسرے پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ہر دن لڑائی ہونے لگی، اور ایک دن ایسا بھی آیا جب عمران خان کو زہر دے دیا گیا اور سب انگلیاں ان کی بیوی ریحام خان پر اٹھیں، جس کے بعد اکتوبر 2015 میں انہوں نے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد ریحام خان نے روز ٹی وی پر آ کر انٹرویو دینا شروع کر دیا، جس میں وہ عمران خان کے کریکٹر پر ہر طرح کے گندے الزامات لگاتی رہی، جن میں کچھ تو فنی سے معلوم ہوتے تھے۔ سال 2018 کے الیکشن سے چند ماہ پہلے ریحام خان نے عمران خان کے متعلق ایک کتاب بھی لکھی، جس میں انہوں نے عمران خان پر اپنے سابق شوہر پر ہر طرح کے گندے بکواس اور الزام لگائے، اور اس کتاب سے اس کے کیریئر کو تو کوئی فائدہ ہوا یا نہیں، بلکہ عمران خان صاحب کو بہت فائدہ ہوا۔ وہ ایک مقبول ترین وزیر اعظم بن گئے۔ اسی سال 2018 میں ہی عمران خان نے اپنی مرشد بشرا بی بی سے نکاح کیا، جو کہ صوفی تعلیمات کا درس لوگوں کو دیتی تھیں۔ بشرا سے شادی کے بعد عمران خان نے اپنی شخصیت کو کافی حد تک اسلامی کیا ہے، کیونکہ بشرا بی بی انتہائی نیک اور اللہ کرنے والی خاتون ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی کافی چینج کیا ہے۔ عمران خان صاحب بھی کافی زیادہ دین کے قریب ہوئے۔ فیکٹ نمبر 6، عمران خان آج بھی کرکٹ کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے، اور کیوں نہ ہو۔ عمران خان نے 1992 کا ورلڈ کپ پاکستان کو جتوایا تھا اور فائنل میں انگلینڈ جا کر انگلینڈ کو ہرایا تھا، مگر اس کامیابی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کی سب سے کمزور ٹیم سمجھی جاتی تھی، اور بہت مرتبہ ہم ورلڈ کپ سے باہر بھی ہونے لگے تھے، مگر عمران خان نے ہمت نہیں ہاری اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ دوستو، ایک نوجوان کے طور پر عمران خان ایک فاسٹ بالر بننا چاہتے تھے، اور ان کے 2 بڑے کزن بھی کرکٹ ٹیم میں تھے، اور انہوں نے عمران خان کو بتایا کہ تم کبھی فاسٹ بالر نہیں بن سکتے، کیونکہ تمہارا ایکشن فاسٹ بالنگ والا نہیں ہے، مگر عمران خان نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے شدید محنت کر کے اپنا ایکشن بھی بدل ڈالا اور دنیا بھر کے سامنے ایک کامیاب فاسٹ بالر بن کر آئے۔ کرکٹ میں عمران خان ایک زبردست آل راؤنڈر بھی تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بندہ میچ کی پہلی بال بھی خود کھیلتا ہے اور پہلا اوور بھی خود کرواتا ہے۔ اپنے کیریئر میں عمران خان نے 88 ٹیسٹ میچ، 175 ODI میچ، 382 فرسٹ کلاس میچ
اور 425 اے لسٹ میچ کھیل رکھے ہیں اور کل 36,000 رنز بنائے ہیں اور کل 2300 کھلاڑیوں کو واپس کر بھیجا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتے اور انہوں نے اگر کوئی بات ناممکن انہیں لگتی ہو تو وہ محنت کر کے اس کو ممکن کر ڈالتے ہیں۔ نمبر 7، عمران خان کو 1987 سے سیاسی پارٹیوں میں بڑی بڑی سیٹوں کی پیشکش ہونے لگی۔ وہ اس لیے کہ عمران خان ایک سپر سٹار تھے، ہر دل میں گھر کرتے تھے اور تمام لوگ خاص طور پر خواتین عمران خان پر دیوانی تھیں۔ سب جانتے تھے کہ جتنا خوش شکل ہے اتنا ذہین بھی ہے۔ ضیاء الحق، نواز شریف اور پرویز مشرف سے سب نے عمران خان کو اپنی پارٹی میں بڑی سے بڑی سیٹ کی آفر کی، مگر عمران خان نے خود کی پارٹی بنا کر اپنی طاقت سے ملک میں کرپشن کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ کسی دوسرے کے ماتحت رہ کر یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ 25 اپریل 1996 کو انہوں نے اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اور خود پہلی بار عملی سیاست میں قدم رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کے بعد ایک ہر الیکشن لڑا اور 2018 سے پہلے ان کی پارٹی تمام الیکشن تقریباً ہارتی رہی، مگر 2013 کے الیکشن میں صوبہ خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت بنائی تھی۔ عمران خان کی پارٹی نے ان چند سالوں میں اتنے چھوٹے صوبے میں اتنا اچھا کام کیا کہ پوری دنیا ان کی دیوانی ہو گئی اور آخرکار عمران خان کی کوششیں رنگ لانے لگی اور ان کی انتھک محنت سے پی ٹی آئی بھاری اکثریت کے ساتھ طاقت میں آئی اور اب ہمارے ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ نمبر 8، دوست، عمران خان کبھی غلط طریقے استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ عوام کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں اور خاص طور پر نوجوانوں پر۔ اس لیے پی ٹی آئی کی ایک بڑی تعداد ایسے نوجوانوں پر مشتمل ہے جو کرپشن سے تنگ ہیں اور ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بھی کرپشن سے تنگ ہیں اور پاکستان میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں یس ضرور لکھیں۔ عمران خان کا ہمیشہ نعرہ بھی یہی رہا کہ تبدیلی لاؤں گا۔ عمران خان زبردست قسم کے جلسے کر کے نوجوانوں کو اپنی بات پر قائل کرتے رہے۔ انہوں نے سال 2012 میں مینار پاکستان میں ایک یادگار جلسہ کیا جس میں تقریباً 5 لاکھ افراد نے شرکت کی اور عمران خان کی سونامی کو خوش آمدید کہا۔ عمران خان ہمیشہ اپوزیشن میں بیٹھ کر غریبوں کے لیے آواز اٹھاتے رہے اور کرپشن ختم کرنے کا وعدہ بھی کرتے رہے۔ انہوں نے کمر کس کر نواز شریف کی پارٹی کو چیلنج بھی کیا اور دنیا بھر کے سامنے نواز شریف کو عدالت میں گھسیٹ کر لے گئے، جس کے بعد ہم سب نے دیکھا پہلے پاناما آیا، پھر اقامہ آیا اور پھر ایک کے بعد ایک ہمارے ملک کے سابق وزیر اعظم کے پول کھلتے گئے، جس کے بعد اسے 15 سال کی جیل ہوئی اور وہ عدالتوں کو دھوکہ دے کر اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر لندن بھاگ گیا۔ نمبر 9، دوستو، ہمارے کپتان عمران خان صاحب نے 1991 میں شوکت خانم ہسپتال کے نام سے لاہور میں ایک ہسپتال بنایا جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا کینسر کا ہسپتال ہے۔ اس ہسپتال میں غریب لوگوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ عمران خان نے جب یہ ہسپتال بنانا شروع کیا تو دنیا بھر کے امیر افراد سے امداد اکٹھی کی اور خاص طور پر برطانیہ کی پرنسس ڈائنا نے دل کھول کر ان کی مدد کی۔ آج یہ ہسپتال پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے نمبل یونیورسٹی بھی قائم کی جہاں پر ہر طرح کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ ایک بین الاقوامی سطح کی یونیورسٹی ہے جہاں پر خاص طور پر مختلف زبانیں پڑھانے پر زور دیا جاتا ہے۔ عمران خان کا یہ ادارہ پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان کی علامت ہے۔ عمران خان آج ہمارے وزیر اعظم تو نہیں لیکن کروڑوں دلوں پر راج کرتے ہیں۔ انہوں نے ماضی میں بہت سی غلطیاں بھی کی مگر انہوں نے اپنی غلطیوں کو سدھارا بھی ہے اور آج وہ دنیا میں اپنے ماضی کے پلے بوائے کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں جو کہ اپنے ملک کی بہتری چاہتے ہیں۔ آپ سب یہ بات یاد رکھیں کہ عمران خان کو پہلے ہی دن سے ایک ایسا ملک چلانے کو ملا جہاں پر 70 سالوں سے صرف کرپشن ہوتی رہی اور 70 سالوں کا گند صاف کرنے میں کچھ وقت تو ضرور لگتا ہے۔ اس لیے جب وہ دوبارہ بھی وزیر اعظم بنیں گے تو انہیں بہت ٹائم لگے گا پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں، اور اس وقت تو ویسے بھی معیشت کی جو حالت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔
फैक्ट नंबर 10, इमरान खान से जब अमेरिका ने अड्डे मांगे तो जवाब में एब्सोल्युटली नॉट कहा, और यहाँ से अमेरिका को गुस्सा आया तो अमेरिका ने जनरल बाजवा और पीडीएम के साथ मिलकर रजीम चेंज ऑपरेशन करवा दिया। तब इमरान खान ने कहा था कि अगर मैं सड़कों पर आ गया तो आपके लिए और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, लेकिन इन लोगों के इसकी बात समझ नहीं आई। उन लोगों ने जबकि 10 अप्रैल 2022 की रात हम सब ने देखा जब इमरान खान साहब अपने ऑफिस से निकले तो उनके बिन बुलाए पूरी पाकिस्तानी आवाम सड़कों पर निकल आई और पीडीएम और उनके सहूलतकारों के होश उड़ गए कि ये क्या हो गया, क्योंकि उनको पुराने लोगों की आदतें पड़ी हुई थीं। और उसके बाद इमरान खान ने एक के बाद एक 2 महीने, बल्कि 2 महीने नहीं 4 महीने तक उन्होंने हर शहर में बड़े से बड़े जलसे किए और अपनी पूरी कौम को एक बार फिर उन्होंने खड़ा कर दिया। और पूरी अल्लाह ताला की रहमत के बाद पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो गई, उनके पीछे खड़ी हो गई, जिस पर सहूलतकारों और पीडीएम की हर चाल और हर उनका मंसूबा नाकाम होता गया। हत्ता कि इमरान खान को गोली मारकर कत्ल करने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो फिर भी ना हटे, वो फिर भी अपने घर तो आकर बैठ गए, लेकिन उन्होंने इन सियासियों का और उनके सहूलतकारों का जीना हराम कर रखा है। तो ये है इमरान खान। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे लीडर इमरान खान को लंबी ज़िंदगी अता करे और उनको कामयाबी दे। उनकी कामयाबी के साथ हमारा सुकून भी तब होगा, क्यों कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है एक ऐसे लीडर का होना। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।